کسی نے کہا کہ فلاں صاحب کو یہاں کے فوجدار نے بھیجا، محلے کے کچھ لوگ نکل پڑے ملاقات کے لیے، فوجدار صاحب نے بھیجا۔ ایک صاحب نے کہا فلاں صاحب کو یہاں کے آئی جی نے بھیجا، تو دیکھا پورا محلہ ہی نکل پڑا، یہ آئی جی کا بھیجا ہوا ہے۔ ایک صاحب بولے جناب فلاں صاحب کو تو وزیر اعلیٰ نے بھیجا۔ اب اس کے استقبال کے لیے کئی محلے نکل پڑے۔ کسی نے کہا کہ فلاں کو تو وزیر اعظم نے بھیجا، کسی نے کہا فلاں کو تو شہنشاہ وقت نے بھیجا، گورنر نے بھیجا ہے، اس نے بھیجا۔ تو کسی بھی بھیجے ہوئے کے مقام کو متعین کرنے سے پہلے آپ سوچتے ہیں کس نے بھیجا۔ پہلی بات تو یہ کہ بھیجے ہوئے کو سمجھنا ہے تو پہلے بھیجنے والے کو سمجھو کہ بھیجا کس نے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ یہ آنے والا کس مقام کا۔ اور دوسری بات اور بھی میں بتا دوں یہاں پر، جب یہ بات کہی کہ فوجدار نے فلاں کو بھیجا تو میں نے سمجھا کہ اس نے اپنے کام سے بھیجا ہوگا۔ آئی جی نے بھیجا، دوسرے اپنے کام سے بھیجا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے کسی کو بھیجا تو اس کا کوئی کام رہا ہوگا، اس نے بھیجا ہوگا۔ وزیر اعظم نے بھیجا تو ان کا کوئی کام رہا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ بھیجنے والا جو بھیجا ہوا آتا ہے وہ اپنے کام کے لیے نہیں آتا، وہ اپنے کام کے لیے نہیں آتا، بلکہ جو بھیجنے والا ہے وہ اپنے کام کے لیے بھیجتا۔ بھیجنے والا جب اپنے کام کے لیے بھیجتا ہے تو راہ کے تمام انتظامات بھی خود اور ساری ذمہ داریاں بھی خود لے لیتا۔ تو اس پہلو سے بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ تو سنو، ہم جس آنے والے کی بات کرتے ہیں اسے کسی فوجدار نے نہیں بھیجا ہے، کسی آئی جی نے نہیں بھیجا ہے، کسی صوبے کے گورنر نے نہیں بھیجا ہے، کسی وزیر اعلیٰ نے نہیں بھیجا ہے، کسی وزیر اعظم نے نہیں بھیجا ہے، کسی ملک کے شہنشاہ نے نہیں بھیجا ہے، بلکہ خالق کائنات نے بھیجا ہے، قادر مطلق نے بھیجا ہے، سارے جہانوں کو پیدا کرنے والے نے بھیجا ہے۔ دوستو، دوسرے بھیجنے والے کبھی غلطی کر سکتے، بھیجا تھا اپنے کام کے لیے، کرنے لگا وہ اپنا کام، غلطی ہو سکتی ہے، انتخاب میں غلطی ہو سکتی ہے کہ ہم نے تو اپنے لیے بھیجا تھا، وہ اپنی فضا بنانے لگا، ہم نے تو سوچا تھا وہ ہمارا ڈنکا بجائے گا، وہ اپنا ہی ڈنکا بجانے لگا، ہم نے سوچا تھا وہ ہمارا خطبہ پڑھے گا، وہ اپنا ہی خطبہ پڑھنے لگا۔ تو وجہ کیا ہے کہ ہم جب بھیجتے ہیں تو علم و خبر کی روشنی میں نہیں بھیجتے، بھروسہ کر لیتے ہیں، اعتماد کر لیتے ہیں۔ کسی نے ظاہری خلوص والی بات کی، ہم اس پر کامل اعتماد کر لیتے ہیں، مگر ہم اس کے دلی ارادوں کو نہیں جانتے، ہم اس کے پروگرام کو نہیں جانتے، اس کے مستقبل کی تمناؤں کو نہیں جانتے، اس کی آرزوؤں کے نقشوں کو نہیں جانتے، اس لیے ہم اکثر دھوکہ کھاتے ہیں۔ ہر 5 سال کے بعد انتخاب کرتے ہیں اور ہر 5 سال تک روتے ہیں کہ غلط چن لیا، غلط چن لیا۔ اس کے ہم عادی ہو چکے ہیں، ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم جس کو اپنا نمائندہ بناتے ہیں وہ ہمارے لائق نظر نہیں آتا، وہ ہمارا کام کرتا ہوا نہیں دکھائی پڑتا۔ تو یہ تو معاملہ ہے، کیوں ہم غافل ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جو دوسرے کے ارادوں کو سمجھا دے، جو دوسرے کے تمناؤں اور آرزوؤں کی تصویر ہمارے سامنے کھینچ سکے۔ مگر سنو،
خدا جب کسی کو بھیجے گا تو اس کا بھیجنا عالم الغیب و شہادہ کا بھیجنا ہے. خدا جب کسی کا انتخاب کرے گا، خدا جب کسی کو چنے گا اپنی کائنات سے، تو اس کے لیے کیا مجبوری؟ بھئی دیکھ لو، اگر ہمارا آدمی مخلص نہ ہو تو ہم اس کے اندر اخلاص نہیں پیدا کر سکتے. اگر ہمارا آدمی وفادار نہ ہو تو ہم اس کے اندر وفا تو نہیں پیدا کر سکتے. یہ تو ہماری مجبوری ہے. مگر جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اس کے لیے کیا مجبوری ہے؟ اس کے لیے کیا مجبوری ہے؟ لہذا وہ جسے اپنے کام کے لیے بنائے گا، اپنے کام کے لیے جس سے بنائے گا، اس کے اندر تو کمی کا کوئی گوشہ رہے گا ہی نہیں. اس کے اندر کمی کا تو کوئی گوشہ رہے گا ہی نہیں. ارے دوستو، ہم بھی جب اپنے کام کے لیے کوئی چیز بناتے ہیں تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی نہ ہو. مگر ہمارے معاملہ کچھ ایسا ہے، ہماری کمزوری، جس سے کچھ نہ کچھ کمی تو رہی جاتی ہے. مگر رب تبارک و تعالی جس کو اپنے کام کے لیے بھیجے گا اس کو ایسا ہی بنائے گا جو اس کام کے لائق ضروری ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. اسی لیے دوستو، کوئی رسول خود سے نہیں بنتا، کوئی نبی خود سے نہیں بنتا. کتنی ہی ریاضت کرو، کتنے ہی مجاہدے کرو، کتنی ہی عبادت کرو، مگر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی خود اپنی محنت سے رسول بن جائے. یہ تو دیکھا گیا ہے کہ اپنی محنت سے جاہل عالم بن گیا ہے. یہ تو دیکھا گیا ہے کہ اپنی محنت سے رعایا رائی بن گیا ہے، غلام بادشاہ بن گیا ہے. یہ تو دیکھا گیا ہے کہ اپنی محنت سے سپاہی سپہ سالار بن گیا ہے. یہ تو دیکھا گیا ہے کہ اپنی محنت سے ایک مزدور مالک بن گیا ہے. مگر ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا ہے کہ اپنی محنت سے کوئی گدھا انسان بن گیا ہو. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا.